ایک بار پھر جو 25 کو دی گئی پہلے سزائیں، پھر 12 کو، اور اب آج 60 ملٹری کورٹس نے جو ہیں وہ سویلین کو سزائیں دی ہیں. اور تو نام ہیں ہی، لیکن ہمارے ممتاز صحافی اور عمران خان صاحب کے قریبی عزیز کے صاحبزادے حسان نیازی کو بھی سزا ہوئی ہے. یوں 112 جن لوگوں کو سزائیں ہونی تھیں جو ملٹری کورٹ کے تحت فیصلے سنانے تھے وہ دے دیے گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کو مشہور سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ ان کا فیصلہ اس پر آنا ہے. ہمارے ساتھ خواجہ متین صاحب موجود ہیں. شکریہ خواجہ صاحب. تقریباً جو جیسا کہ کہا گیا تھا 112 لوگوں کا شاید کم و بیش ان سب کو سزائیں دے دی گئی ہیں. اب اس پر تو تبصرے سے زیادہ میں آگے سوال آپ سے کروں گا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب فیض حمید جو ISI کے سربراہ رہے ہیں اور بڑا آپ کو علم ہے کہ ان کے بارے میں ایک پوری چارج شیٹ تیار کی گئی ہے، تو ان کی بھی جلد ہی سزا ہم متوقع رکھیں؟ جی بالکل بریلوی صاحب کہ فیض حمید صاحب جو ابھی چارج شیٹ ان کی ISPR نے باقاعدہ بتایا تھا اس وقت ہمیں کہ ان کو جو چارج شیٹ مکمل ہوگی اور بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، معمولی الزامات نہیں ہیں، سہولت کاری اور منصوبہ سازی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو پہلے چارج شیٹ کیا گیا تھا، ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بطور ISI چیف انہوں نے مداخلت کی. اس کے علاوہ جو PTI کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں بھی ان کے ملوث ہونے کے شواہد پائے جاتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اب جس طرح یہ سزائیں آپ نے دیکھی کہ پہلے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی فوجی عدالتوں سے، آج 60 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں، تو اس کے اوپننٹ شک ہے کہ جو سابق DGI ہیں جنرل فیض حمید، ان کی سزا بھی بہت جلد متوقع ہے. کچھ ہمارے ذرائع تو یہ کنفرم کر رہے تھے کہ اسی سال ہی ان کو سزا اناؤنس کر دی جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں اب کب تک ان کو اناؤنس کیا جاتا ہے. کیس میرے خیال میں تمام سماعت ان کی مکمل ہو چکی ہے، ٹرائل بالکل مکمل ہے، یا جنوری کے پہلے ویک میں ہمیں متوقع ہے کہ، لیکن اسی سال میں زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو بھی سزا اناؤنس کر دی جائے گی. خواجہ بہرحال آپ کو بھی علم ہے کہ اگر اس وقت یہ سزائیں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں جب پہلا دور ابتدائی PTI اور حکومت کے درمیان ہوا اور دوسرا دور جو ہے 2 جنوری کو متوقع ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہو، بشرا بی بی ہوں، بہنیں ہوں، یہ ہوں، بہرحال ایک جو بانی تحریک ہے اس کا جو فالوورز ہے یا ووٹر ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تک انٹیکٹ ہے، کچھ کہتا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. اور اس میں بھی اگر آپ نام دیکھیں تو کوئی بڑا نام نہیں ہے، عام لوگوں کا ہے. تو یعنی یہ کیسے ہوگا کہ اب مجھے نہیں علم کہ خان صاحب اس پر زیادہ پریشر پڑے گا کہ آپ کے کارکنوں کو تو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں، آپ کا یہ جو پارلیمنٹیرین جو لیڈرشپ ہے یہ تو آزادانہ ماشاءاللہ مذاکرات کر رہی ہے. تو یہ جو سچویشن سامنے آئی ہے اس میں حکومت زیادہ مشکل میں ہوگی، ان پر پریشر بڑھے گا، یا خود بانی تحریک؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بریلوی صاحب کہ جو بانی PTI ہیں انہوں نے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے 2 روز بعد ہی یہ ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی اس طرح PTI کا وہ رد عمل بھی نہیں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جس طرح آنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ PTI کے کارکنان ہیں، کیونکہ جن کو سزائیں سنائی گئی ان کے ویڈیو ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح گھروں کو جلا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا فیض اللہ نیازی صاحب ہمارے بہت ہی محترم صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، ان کے صاحبزادے جو حسان نیازی جو بانی PTI کے بھانجے بھی ہیں، ان کا ایکٹ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے. جس طرح انہوں نے جو فوجی وردی جو انہوں نے ایک چھڑی کے اوپر اٹھا رکھی تھی تو وہ تو ایکٹ دیکھا ہے، سب کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں. جتنا دباؤ حکومت پر ہے اس وقت اتنا ہی دباؤ اس وقت میں سمجھتا ہوں PTI پر ہے. اب وہ ان کو ڈس آن کرے یا آن کرے یہ بھی ایک مخمصہ ہے جس کا ان کو جلد ہی یہ جو ایک اور آسپیکٹ بھی تو ہے نا. آپ نے یہ دیکھا کہ بہرحال میں ان ممالک کی نہیں کہتا کہ ہمارے جو ادھر اس ریجن کے لوگ ہیں یا آپ کے عرب ممالک ہیں، لیکن ویسٹ میں خاص طور پر جو یورپی یونین ہے ہمارا دوسرا بڑا تجارتی جو ہے وہ پارٹنر ہے، پھر امریکہ آیا ہے، پھر برطانیہ ہے، اور اب تو خیر ابھی میں اس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی ہو رہا تھا، ٹرمپ خاص طور پر جو ذاتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں ان کا جو رد عمل آئے گا. اور ہم لوگ آپ کو علم ہے کہ پہلے بھی پابندیوں کا شکار رہے ہیں.
اور اس پابندیوں کا شکار ہونے سے پہلے ہی ہماری معیشت کافی دگرگوں ہے، تو ہم اس کو فیس کر سکیں گے؟ اچھا، میں بریلوی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریشر آیا ہے، یہ جو فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر بیسیکلی پریشر، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کا پریشر آیا ہے، وہ دباؤ یہاں فیل بھی کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، لیکن اس دباؤ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج 60 لوگوں کو مزید سزا سنا دی گئی، یعنی کہ جو بھی چیز چل رہی تھی اس کو روکا نہیں گیا ہے۔ وہ دباؤ ابھی تک اسلام آباد نے اس کو اس طرح لیا نہیں ہے جس کی توقع کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں۔ آپ کو ذرا تاریخ کا حوالہ دیتا چلوں، جب بینظیر بھٹو صاحبہ امریکن پریشر کے ذریعے آئی تھیں پاکستان واپس، جب دبئی میں جنرل مشرف نے اس وقت مذاکرات کیے تھے، تو پھر تو بی بی کا کہنا تھا کہ میرے پاس اتنے مقدمات آپ نے میرے اوپر کر رکھے ہیں کہ مجھے ہر روز پھر عدالتوں میں پیشیاں بھگتنا پڑیں گی، تو پھر آپ ایک سارے میرے مقدمات ختم کریں۔ تو جنرل مشرف نے یہ کہا تھا میں یہ مقدمات کیسے ختم کروں گا کیونکہ یہ عدالتوں کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت بی بی نے یہ تجویز دی تھی کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جاری کرے، جس کے تحت جسے این آر او کہا جاتا ہے مشہور زمانہ۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا بریلوی صاحب کہ امریکہ کا دباؤ آیا جنرل مشرف پر کہ آپ یہ این آر او واپس کریں، این آر او جاری کریں، تو انہوں نے جاری تو کر دیا، لیکن اس ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی کہنے پر ہی عدالتوں نے نوٹس لیے اور اس این آر او کو کالعدم قرار دے دیا، اور جب وہ اتنا زیادہ دباؤ پڑا جنرل مشرف پر، وہ واپس تو آ گئیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا سانحہ کارساز بھی ہوا، اور پھر لیاقت باغ راولپنڈی کا بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں۔ تو جب بھی مغرب سے زیادہ پریشر آئے گا بریلوی صاحب، تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ایک شخصیت کے لیے اتنا دباؤ ڈالے جا رہا ہے تو اس شخصیت کے ساتھ ان کو کچھ مفادات وابستہ ہیں، تو وہ یہاں پھر ایک پینک پھیلتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جو تجربے کی روشنی میں یہ ڈیلیں کی ہیں، ایک ڈیل بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی، ایک میاں نواز شریف صاحب نے کی، تو جو ڈیل ان سے براہ راست کی جاتی ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو بیرونی دباؤ پر جو ڈیل ہوتی ہے اس کے نتائج جو تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے خاطر نتائج نہیں نکلے بلکہ افسوسناک۔ خواجہ متین صاحب ہمارے بڑے سینئر سیزنڈ انالسٹ ہیں، اور وہ پورے پس منظر سے بتا رہے تھے کہ بہرحال ملٹری کورٹ سے سزائیں جو دی جا رہی ہیں اس کے مستقبل میں خاص طور پر مذاکرات کے حوالے سے، اور ہمارے جو تعلقات اس وقت باہر کے ممالک سے ہیں اس کے اثرات تو بہرحال کچھ پڑیں گے۔